الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مریم ہے اور یہ مریم علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی سورت ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ پورا واقعہ بڑے سلیس انداز میں بیان کیا گیا، عقل میں کجی نہ ہو تو کسی تفصیل و تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی، بندے کو زبان آتی ہو تو واقعے کے ساتھ چلتا جاتا ہے اور اس کے سامنے بالکل واضح جو ہے وہ اس کی تفسیر آ جاتی ہے۔ ٹیڑھ میڑھ نہ نکالے اس میں سے، پہلے اپنی رائے بنا کر پھر اس کے اوپر کھینچ تان کے کہیں سے قرآن حکیم کو چڑھانے کی کوشش کرے کہ وہ میرے بنائے ہوئے اس بت کے اوپر چڑھ جائے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور قرآن میں یا کتاب میں مریم کا ذکر بھی کیجیے گا۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب انہوں نے مشرق کی جانب اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ چن لی یا اس میں منتقل ہو گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان حجاب ڈال لیا، جس طرح ہمارے یہاں گھروں میں خواتین جب بیٹھتی ہیں اعتکاف تو پردہ لٹکا لیتی ہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کو روح اور روح القدس کہا جاتا ہے، اور وہ انہیں وحی کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ یسألونک عن الروح، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وحی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ روح جو ہے وہ وحی یہاں مراد ہے۔ تو روحانہ اپنا روح یعنی خاص منتخب کردہ جو ہے وہ فرشتہ۔ فتمثل لہا، تو وہ بن کر آیا، تمثیل اختیار کی، آئیکن، تمثال کہتے ہیں بت کو۔ فتمثل، اس نے ایک بت اختیار کیا، ایک شکل اختیار کی، ایک مکمل مرد کی، یعنی اس کو انگلش میں وہ کہتے ہیں، تو وہ جو فرشتہ ہے، روح ہے، وہ appeared before her in complete form of a human being، وہ ایک مکمل مرد کی شکل میں ان کے سامنے ہے، سمارٹ، خوبصورت اور مکمل، یعنی خوبصورتی کا ایک مکمل نمونہ بن کر سامنے ہے۔ اس پہ فوری رد عمل ان کا یہ ہوا، بھئی کون گھسا ہے، یہاں کون آ گیا بھائی پردے میں؟ آپ کو پتہ جب وہ پردہ کیے اسی لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اجازت لے کر آئے۔ تو ان کا ترا نکل گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تمہیں خوف خدا ہے، تم خدا خوف بندے ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے شخص ہو، تو میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ بڑا کامل مکمل جملہ ہے۔ اگر کسی بندے کو خدا کا خوف ہی نہیں تو اس کو خدا کا واسطہ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ریڈ پہ رکنا نہیں چاہتا، گرین پہ چلنا نہیں چاہتا، اسے رنگ کی کوئی پرواہ نہیں، تو اسے یہ بتانا کہ سامنے سگنل جو ہے وہ سرخ ہے یا سبز ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کنت تقی، اگر تو واقعتاً متقی ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کوئی چھیڑ چھاڑ کو شرارت مت کرنا۔ قال انما انا رسول ربک، تو ان کا کہ دیکھو میں صرف تیرے رب کا پیغام بر ہوں، ایک پیغام لے کر آیا۔ رسول ربک، رسول کا مطلب ہے میسنجر، رسالہ دینے والا۔ تو عربی کی اصطلاح ہے نا، تو یہ میسنجر کا ترجمہ ہے۔
تو نہرو نے جب سعودیہ کا دورہ کیا تو وہاں بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے، مرحبا برسول الامن، کہ دا میسنجر آف پیس، ویلکم میسنجر آف پیس۔ تو وہ رسول کا لفظ سن کے عربی کا تو ہمارے یہاں مظاہرے ہونے شروع ہو گئے کہ دیکھو جی یہ اس کو رسول کہہ رہے ہیں، نہرو کو رسول کہہ رہے ہیں، گستاخی ہو گئی۔ کس طرح ہے؟ جب کسی کام کی نسبت سے کسی کو وہ چیز کہی جاتی ہے تو وہ نہ کوئی شرک ہوتا ہے نہ کوئی توہین ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں غالباً 3 جگہ پہ انسان کو رب کہا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو، جس کو آپ نے بشارت سنائی تھی کہ تو بری ہو جائے گا، الزام سے بری ہو جائے گا، اور تو پھر دوبارہ جا کے اپنے بادشاہ کو کا ساقی کا جو ہے وہ کردار ادا کرے گا، تو اس سے آپ نے کہا، جس کو آپ نے سمجھا کہ وہ بری ہو جائے گا، اذکرنی عند ربک، عند ربک، اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ بندہ بھی اندر قید ہے۔ لیکن اللہ پاک نہیں چاہتا تھا تو اس کو بلا دیا گیا، اور بلانے کے لیے شیطان نے بڑی توپ چلائی کہ اسے بلا دیا کہ یوسف اندر رہے۔ اللہ پاک بھی چاہتا تھا یوسف اندر رہے۔ تو یہ رسول کی نسبت سے ہو کہ رب جب کہا گیا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر اپنے رب کے پاس کرنا، تو یہاں رب سے مراد وہ آسمان والا رب نہیں ہے، وہ کام کی نسبت سے کہا تھا تیرا آقا رب، کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رب ارحمہما، اسی طرح رحم فرما میرے والدین پر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میری ضرورتوں کا میں مانگ نہیں سکتا تھا، خود سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تجزیہ کر کے مجھے وہ دیتے رہے، اب اسے بھوک لگی ہوگی، ابھی اس کو بخار ہے، اب اس کو درد ہوگا، اب اس کو فلاں دو، اسی طرح تو میرے مالک تو خود ہی ان کے عذر جو ہے ان کے گناہوں کے اور ان کے تو رحم فرما اور خود سے ہی قبول فرما لے ان کے، کما ربیانی صغیرا۔ تو جو عورت گھریلو عورت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں دیکھیں جی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ہاؤس وائف، ہاؤس وائف کو عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت، گھر والوں کو پالنے والی، اور جو مرد ہوتا ہے ہیڈ آف فیملی، اس کے لیے وہ کہتے ہیں رب الاسرہ، رب الاسرہ، فیملی کا ہیڈ، فیملی کا رب، تو وہ رب العالمین ہے۔ رسول میسنجر، قال انما انا رسول ربک، در حقیقت یہ میں بس صرف ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں، مجھے میرے جو ہے تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ جو ہے وہ بیٹا دے دوں، پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ تو انہوں نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور آپ کے حمل ہو گیا، یعنی وہ جو جگہ باپ والی تھی، وائی کروموسوم والی، وہ جو ہے وہ جہاں مرد کا سپرم ہوتا ہے وہاں وہ اللہ پاک کا امر جو ہے وہ کن، انہوں نے پھونک دیا، یعنی باقی لوگوں کا جو روحیں تھیں وہ اللہ پاک نے نسب میں رکھی، باپ کی پشت میں پھونک دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو تھی وہ وہاں نہیں رکھی، وہ ڈائریکٹ جبرائیل کو پکڑا دی گئی کہ جب وقت آئے گا، ہمارا جب وقت آتا ہے تو ہمارے باپ کی شادی ہوتی ہے، رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں اور پھر وہ رشتے ملتے ہیں، قید آسمانوں پہ لکھے جاتے ہیں، آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ اس نسبت سے بنتے ہیں کیونکہ وہ جو روح جس نے اس عورت سے پیدا ہونا ہوتا ہے اس مرد کے جو ہے وہ صلب میں رکھی جاتی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی روح براہ راست جبرائیل کو ہی پکڑائے گی ڈائریکٹ، کہ جب وقت آئے گا تو باپ والا جگہ آپ نے جا کے کام کرنا اور ایک پھونکنی ہے روح وہاں پہ، اور وہ پروسیس شروع ہو گیا بچہ بننے کا۔
جو جب فیمیل ایگ اور مرد کا سپرم ملتے ہیں تو جو پروسیس شروع ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا پروسیس۔ اب دیکھیے تعجب، دیکھیے جس عورت کی شادی ہو چکی ہو اس کو، معاف کیجیے گا اب وہ زکام لگا اور چھینک آ بھی رہی ہے اور واپس بھی جا رہی ہے۔ جب شادی شدہ عورت کو کوئی بشارت دیتا ہے بچہ پیدا ہونے کی تو وہ تعجب نہیں کرتی، خوش ہوتی ہے۔ لیکن جب مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی یا جبرائیل امین کی طرف سے تو وہ تعجب کا اظہار کرتی ہیں، چونکہ شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ یہ جو ہمارے مفسرین انہیں یوسف نجار کا بیٹا بتاتے ہیں، آپ یہ کلام سنتے جائیے اور آپ ان کی تفسیر پہ ذرا ہنسیے۔ بہت بڑے ذہن ہیں، اس لیے سیدھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اوپری تخلیق کرتے ہیں۔ تو آپ کہتی ہیں انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسا ہوگا؟ آپ نے بشارت تو سنا دی لیکن بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یعنی میرا کوئی شوہر ہی نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میرا کوئی شوہر نہیں، شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے چھوا نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں کہ باہر کہیں منہ مارا ہو، معاذ اللہ۔ قانونی شوہر بھی کوئی نہیں، باہر میں نے بدکاری بھی کوئی نہیں کی، بچہ کیسے ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک، جبرائیل نے کہا بالکل اسی طرح ہوگا، یعنی یہ سچویشن آپ بتا رہی ہیں نا اسی میں ہوگا، یعنی آپ کو کوئی شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہونے کی ضرورت نہیں، اسی حالت میں ہوگا، کنوار پن میں ہوگا۔ یہی بات جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پچھلے رکوع میں، اسی سورت کے پچھلے رکوع میں کہا ہے کہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بڑھاپے کی حد پار کر گیا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، تو کیسے ہوگا؟ کیسے سے مراد کیا تھا؟ یعنی انہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دسو تو صحیح میں پھر جوان ہونا ہے، اللہ پاک ریورس کرے گا میری عمر کو، میری بیوی کو بھی جوان کرے گا۔ تو وہاں بھی جواب دیا گیا کذالک، اسی طرح ہوگا، بڑھاپے میں ہی ہوگا، جوانی یعنی کوئی نہیں، اسی بڑھاپے میں ہم دیں گے، وہ بھی اسی طرح رہیں گے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کا تصلیح کر دیا، یعنی مینٹیننس کر دیا، جس چیز کی کمی تھی وہ پوری کر دی۔ قَالَ كَذَلِكَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اب آپ بوڑھے ہو، بیوی بانجھ صحیح مگر ہے تو صحیح نا، آپ کو اللہ پاک نے اس وقت تخلیق کیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے وجود بخشا تھا۔ یہاں بھی وہی ہے کذالک، ہم آپ کو شادی کا حکم نہیں دینے آئے کہ شادی کیجئے تو بچہ ہوگا، ہم آپ کو بچہ دینے آئے ہیں، اور وہ بچہ بغیر باپ کے ہوگا، شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو باپ والی جگہ ہے وہاں جو کمی ہے وہ مجھے پوری کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ میں وہ روح جو ہے وہ آپ کو پھونک دوں، اور وہ پھونک دی گئی۔ اب قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ہوا علی ہین، آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ یہ کام کے بغیر باپ کے اولاد دینا میرے لیے آسان ہے، یعنی میرا کن ہے، میرے کن سے کسی کا شوہر منتخب ہوتا ہے اور بچہ ہوتا ہے، اور میرے کن سے ہی ڈائریکٹ بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔
تو بعض کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک یہ فرما رہا کہ انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اللہ کے یہاں بچہ کیسے ہوگا جب اس کی بیوی نہیں؟ تو ان کے نزدیک ہے کہ چونکہ اگر بیوی کے بغیر بچہ یعنی شوہر کے بغیر بچہ ہوتا تو اللہ پاک یہ کیوں کہتا کہ اللہ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ بیوی نہیں؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کا شوہر نہیں تو کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ شوہر ضروری۔ بھائی صاحب شوہر کو پہلی تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کفو کوئی نہیں ہے کہ رشتہ ہو، دیکھنا انسانوں کا انسانوں میں ہوتا ہے، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کراس بریڈنگ۔ تو خدا کے کوئی اور کوئی زوجہ ہو، کوئی مؤنث ہو تو خدا کی شادی ہو تو پھر بچہ ہو نا، خدا کا ہم کفو بھی کوئی نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، وہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد کا مطلب یہی ہے کہ اس جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ تو وہ مثال دی جا رہی، اگر انسان کو چونکہ اللہ پاک مذکر اپنے آپ کو بلاتا ہے، وہ مذکر ہے، اس کی مؤنث کوئی نہیں، اگر مرد کو بیٹا دینا ہو تو پھر مرد کے اندر تو وہ پورا سسٹم بنانا پڑے گا نا، یہاں تو صرف کروموسوم کی بات ہے، وہاں تو پورا سسٹم بنانا ہوگا، رحم بنانی ہوگی، رحم میں پھر جو وہ آگے سسٹم بنتا ہے وہ سارا کچھ مرد کے اندر بنانا پڑے گا۔ عورت کو بچہ جو ہے وہ صرف کن سے وہ کمی پوری کر دی، یعنی سنگل سالم سیل سے تخلیق ہو سکتی ہے۔ اب لوگ کر رہے ہیں نا، لوگ سیل لے کے آگے تخلیق شروع کر دیا نا انہوں نے، اسے ثابت ہوا کہ مذکر مؤنث کی وہاں ضرورت نہیں ہے، سیل سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سائنس ہے نا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جو اللہ کے اقوال ہے نا وہ سائنس کے افعال ورک آف گاڈ ثابت کرے گا کہ وہ ہو سکتا ہے، وہ دلیل بنے گی، لیکن ایک وقت جب آئے گا۔ فرمایا کہ وہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ وہ میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً مِنَّا، اور ہم وَلِنَجْعَلَهُ رَحْمَةً لِلنَّاسِ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، لوگوں کے لیے نشانی یعنی معجزہ، معجزہ۔ تو کسی مرد سے کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ ایکسٹرا آرڈینری حالات میں ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگا، لیکن آیا ان کو کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آیت قرار دیا گیا، وَرَحْمَةً مِنَّا، یعنی وہ سراپا رحمت ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ وہ معاملہ ہے جو چکا دیا گیا ہے، یعنی اب آپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آپ کے مشورے سے یہ فیصلہ تبدیل ہو کے اور اللہ پاک مجھے کسی دوسری عورت کے یہاں بھیج دے کہ اس کو جا کے یہ عیسیٰ کی روح دے دو، ایسا نہیں ہے۔ امر مقضی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، فائنل، آپ کو ہی ہوگا۔ فحملته، تو انہیں حمل ہو گیا، فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اسے لے کر دور نکل گئی، بستی سے دور نکل گئے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 9 مہینے پورے ہوئے، انہوں نے پھونک ماری اور حمل ہو گیا، فحملت، انہوں نے عیسیٰ کو اٹھا لیا بطور حمل، فانتبذت به مکانا قصیا، دور چلی گئی، وہ مسجد اقصی دور کی مسجد، یہ وہ قصیہ ہے، تو وہ اسے لے کر دور نکل گئیں، یعنی چھپانے کے لیے۔ کسی عورت کو اس کے شوہر سے بچہ ہو رہا ہو، پہلا بچہ ہو، تو اس کو اتنا شرمانے کی کیا ضرورت ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اوپری جگہ لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے، انہیں پتہ ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ کام کر کے گیا، لیکن دنیا کو میں سمجھاؤں گی کیسے؟
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو درد ذہ مخاض جو ہے، دیکھیں عربی زبان کی فصاحت آپ دیکھیے کہ ہر درد کے لیے الگ نام ہے، ہر درد کے لیے الگ نام ہے۔ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب، اللہ پاک ان کو زندگی دے، میرے استاد ہیں، میرے افتاء کے استاد ہیں تو وہ ایک اسکول میں عربی کی کلاس لیتے تھے، عربی پڑھاتے تھے، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ جو مخاض درد کو کہتے ہیں، میم خا الف اور دواد مخاض، یہ درد ذہ ہوتا ہے، صرف درد ذہ کو مخاض کہتے ہیں۔ وجع الراس، سر کا درد، وہ صداع کہلاتا ہے۔ صداع شراب کے نشے میں ہونے والے درد کو کہتے ہیں، عام درد کو وجع الراس کہتے ہیں۔ وجع المفاصل کہتے ہیں جوڑوں کے درد کو۔ تو میں ان اسماعیل صاحب کی بات کر رہا تھا، آج کا جماعت اسلامی کے پی کے وہ امیر ہیں، سراج صاحب کے بعد میں۔ تو کلاس میں بچے تھے، یہ حج پر گئے جب مولانا، تو ان کی کلاس میں لیتا تھا، تو ان کی جگہ جب تک یہ پلٹ کر واپس آتے، پھر انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں نے بتایا کہ فلاں بچہ جو ہے اس کے بارے میں بات کی، تو اس بچے کی انہوں نے بات سنائی کہ میں نے جب یہ بات سبق پڑھایا انہیں، تو ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ استاد صاحب مجھے مخاض ہے اور میں جانا چاہتا ہوں، پیٹ میں درد ہوگا اس کے۔ تو ساری کلاس ہنس ہنس کے، وہ بچے کو درد ذہ ہو گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو درد ذہ ان کو لے آیا کھجور کے تنے کے پاس، کھجور کے پاس نہیں، جذع جو ہے وہ کھجور، کٹی ہوئی کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، یعنی اوپر سے سر کٹ جاتا ہے، صرف تنا ہوتا ہے، اس کو جذع کہتے ہیں، جیم زال اور عین۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، تو وہاں انہوں نے درد کی اس تکلیف میں کہا، کہتے ہیں عورت جو درد ذہ میں جو دعا مانگتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے کاش، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس واقعے سے پہلے، اس حادثے سے پہلے، بچہ اٹھانے سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں نسیم منسیہ ہو جاتی ہے، میں لوگوں کو بھول جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میرا کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ میں کون ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یعنی اس وقت جو کیفیت گزر رہی تھی، تو وہ درد تو درد ہے، درد کے بعد عورت کو یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ ہوگا، خوشی ہوگی، پوچھتی ہے وہ کیا ہوا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ مبارکیں دیتے ہیں، میرا کیا ہے، میں ایک تو یہ تکلیف اور اوپر سے تکلیف ختم ہونے کے بعد جو بچہ ہوگا اس کا جواز پیش کرنا پڑے گا، میں کس کس کو سمجھاؤں گی، کون اس بات پہ یقین کرے گا، آج تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ دعا، یہ رد عمل پورا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اوپرا واقعہ ہوا ہے، نارمل ایک شخص سے بچہ پیدا ہونے والی، کہ یوسف نجار کا بچہ پیدا ہو گیا۔ فناداها من تحتها، تو انہیں، یعنی جہاں وہ تھیں وہاں سے، وہ اونچی جگہ پہ تھی، انہیں نچلی جگہ سے آواز آئی، یعنی فرشتے نہیں پکارا، جبرائیل نے آواز دی، اللہ تحزنی، تو غم نہ کر، یعنی یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کے معاملے کو تم بھول جا، جس نے بچہ دیا بعد کا معاملہ بھی وہی سوال ہے، لا تحزنی۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے تیرے قریب ہی چشمہ پیدا کر دیا ہے، وَہُزِّی، حزہ یہزو، وہ یہزو ہلانا، ہزی الیکی جذع النخلہ،
آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون سا درخت ہے جو انسان سے مشابہ ہے، سب سے زیادہ انسان سے مشابہ ہے، تو سارے چپ رہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے جس کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، باقی درختوں کے آپ کاٹ دیں تنے میں سے نکل آتے ہیں، شاخیں اس کی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کھجور واحد ہے، یہ سر کٹ گیا تو کٹ گئی، بس مر گئی انسان کی طرح۔ محفل سے واپس جب آ رہے تھے تو رستے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا میرے ذہن میں فوراً آیا تھا کہ یہ کھجور کے، لیکن میں شرما گیا، انہوں نے کہا تو نہ شرماتا، تیرا مجھے کتنا فخر ہوتا کہ میرا بیٹا جب اللہ کے رسول تیری تعریف کرتے مجھے کتنا فخر ہوتا۔ وہ ان کاموں میں شرم نہیں کرتے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے، جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو تنا ہے، مرا ہوا ہے، فرمایا حزی الیکی، تو اس کو ہلا۔ دیکھیں اللہ پاک ان کو رولائے لگا رہا ہے، ان کی توجہ بٹا رہا ہے تاکہ درد سے تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ اس طرف منتقل ہو جائے۔ کتنی پیاری ادا ہے، کتنا خیال ہے۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ورنہ جو بغیر باپ کے بیٹا دے رہا ہے سیدھا براہ راست کھجوریں بھی کر سکتا، کہا حُزِّ إِلَيْكِ، کھینچ، ہلا، زور لگا۔ حُزِّ إِلَيْكِ جِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، دیکھیے تیرے اوپر پھینکے گا کچی پکی کھجوریں۔ رطب کہتے ہیں وہ کھجور جو رنگ سرخ ہو جاتا ہے، آدھا اس کا وائٹ ہوتا ہے آدھا سرخ ہوتا ہے، وہ عربوں میں بہت بکتی ہیں۔ یہاں بھی مزے کی بات ہے، میں نے دیکھا ہے جی ٹی روڈ پہ گیگا مال کے بعد لگی ہوئی ایک اس پہ، بڑا حیران ہوا کہ یہاں بھی ہیں یہ۔ میری تو زندگی ادھر گزری 50 سال، میں نے وہاں دیکھی ہیں یہ۔ رطب سب سے پیاری کھجور ہوتی ہے، فائدہ دینے کے لحاظ سے بھی یہ اچھی ہوتی ہے۔ رطباً جنیّا، تو کہا گا کہ تو اچھا ادھر رولے لگ گئی نا، وہ انہوں نے دیکھا کہ تنا اور تنے کے ساتھ وہ رطب لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو ہلایا، کھجوریں تو گری، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب بھی وہ نرسیں کہتی ہیں زور لگا زور لگا، اللہ پاک نے رولا لگایا، زور لگا، یہ تجھ پر گریں گی، اور انہوں نے وہ اس تنے کو جھنجھوڑا اور وہ کھجوریں بھی گری، رطب بھی گری، اور بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ پھر حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي، اب تو کھا بھی، اس چشمے کا پانی بھی پیے، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر۔ کہ اللہ پاک نے رحمت دی، اتنا خوبصورت بیٹا دیا، ادھر متوجہ ہو، باقی جو کام ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر تیری ملاقات کسی بشر سے ہو، راستے میں کوئی انسان تمہیں بچہ اٹھائے دیکھے اور تجھ سے سوال کرے تو اس سے کہہ کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا۔ اچھا میں یہ چپ کا بھی روزہ تھا، یہ چپ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں کنسسٹنٹ رہنے کے لیے روزہ بھی رکھا جاتا تھا ان کے یہاں۔ خاموشی ویسے بھی عبادت ہے، لیکن روزے کی نیت سے خاموشی ان میں جائز تھی اور عام تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کا صومًا روزہ نظر کیا ہوا تھا، نظر مانی ہوئی تھی۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ کہ جب وہ برادری میں پہنچی تو کیا ہوا، اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔